ناظرین آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ایم اے اردو سال اول کے طلباء کے لیے مرثیے کے اجزاء ترکیبی موضوع پر سبق پیش کیا جائے گا۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مرثیے دو طرح کے ہوتے ہیں، کربلائی مرثیے اور شخصی مرثیے۔ عزیز طلباء، آپ نے انیس، دبیر، جوش اور وحید اختر کے واقعہ کربلا سے متعلق مرثیے پڑھے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرثیے کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں اور وہ کیا ہیں۔ عشق و محبت نے جس طرح غزل کو جنم دیا، اسی طرح مرثیے نے بھی محبت کے دامن میں پرورش پائی۔ جدائی چاہے عارضی ہو یا ابدی دل سوز ہوتی ہے، اور ان ہستیوں سے ابدی جدائی جو محبوب ہوں اس کی درد انگیزی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ یہی جدائی رسائی جذبات ابھارتی ہے، اور یہ جذبات بلا تخصیص مذہب، جنس و عقیدہ، ملک و قوم کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ یہ آنسو تزکیہ نفس کے لیے بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ مرثیہ عربی لفظ رثا سے ماخوذ ہے، اور رثا روح رخت ہے۔ مرثیہ اپنے وسیع اور اصطلاحی معنوں میں امام حسین کی وحید داستان صداقت و شجاعت، ایثار و حمیت ہے جو کربلا کا عنوان ہوئی۔ اردو شاعری میں غزل کے بعد مرثیے ہی کو عوام میں مقبولیت حاصل رہی۔ یہی وہ صنف ہے جو اپنے آغاز سے آج تک زندہ ہے اور مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ واقعہ کربلا کی یاد ہمیشہ منائی گئی، اور آج بھی لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس کی یاد مناتے ہیں۔ کوئی اسے مذہبی فریضہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں، تو کوئی اس واقعے کی اہمیت و عظمت کے تحت اس کی یاد مناتے ہیں، اور کسی کے لیے یہ واقعہ ظلم و جبر کے خلاف آواز و احتجاج اور انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یاد منانے کے انہی طریقوں نے عزاداری اور چند دن ایک جگہ جمع ہو کر واقعہ کربلا کے ذکر کرنے کو رواج دیا، جو عام سطح سے شاہی محلات تک یکساں طور پر رائج رہا، اور ہر سطح پر اس کے اظہار نے ایک الگ شکل پائی۔ کہیں عزاخانے، عاشورخانے اور امام باڑے بنے اور ان میں واقعہ کربلا کا ذکر کیا گیا، تو کہیں دہقانی عورتوں نے جمع ہو کر رو رو کر دہے پڑے اور اس واقعے کی یاد تازہ کی۔ عزاداری کے اسی رواج کے تحت مرثیہ گوئی کی بنیاد پڑی۔ 1503 عیسوی میں اشرف بیابانی کی نوسرہار سے ہمیں مرثیے کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ دکن میں برہان الدین جانم، محمد قلی قطب شاہ، غواثی، وجہی، شاہی اور مرزا کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ شمالی ہند میں روشن علی، فضل علی فضلی، مسکین، محیب اور ایک رنگ کے نام قابل ذکر ہیں۔ چند ابتدائی مرثیہ نگاروں کے مرثیوں سے یہ نمونے ملاحظہ کیجیے۔ سب دکھاں کو انت ہے، اس دکھ کے تائیں انت نہیں، فاطمہ کے پوت بن اس جگ منے نئی نور کہیں، حسین کا غم کرو عزیزاں، انجھو نین سے جھرو عزیزاں، کربلا کی سب زمیں رنگی ہوئی، لہو بھرے دل کے نالاں ہائے ہائے، موت نے کی عرض سرور ذوالجناح تیار ہے، سر کٹانے اب چلو رن میں تمہاری بار ہے، تب کہا شہ نے سکینہ سوئی یا ہوشیار ہے، لاؤ مل لے بے کس اب ہے جدائی کی گھڑی، ملنا ہے یہ آخری کر لے مجھ سے بین، کل روئے گی لاڈلی کر کے ہائے حسین۔ ابھی آپ نے چند ابتدائی مرثیہ نگاروں کے مرثیوں سے نمونے ملاحظہ کیے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ابتدا میں مرثیے کے لیے کوئی ہیئت مخصوص نہیں تھی۔ دو بیتی، مربع، مثلث اور مخمس کے فارم میں بھی مرثیے رائج رہے۔ مرزا رفیع سودا نے اسے مسدس کی ہیئت عطا کی۔ سودا کے ہم عصروں میں ضاحک، میر حسن، میر خلیق اور مصفی کے نام آتے ہیں۔ اردو میں جب بھی مرثیے کا ذکر آتا ہے، مرزا دبیر اور
میر انیس کے نام صفحہ ذہن پر روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے مرثیے کو معراج کمال پر پہنچایا، مرثیے کے حسن اور آداب نگاری کو سنوارا اور نئے اسلوب سے واقعات نظم کیے۔ مرثیہ جو صرف بکا اور بین کے لیے مخصوص تھا، اسے علمی اور فنی اعتبار سے آراستہ کیا۔ انیس نے اپنے عہد کے مرثیوں کا معیار مقرر کرتے ہوئے کہا تھا: قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پہ گرنے لگیں آ کے پتنگ، صاف حیرت زدہ معنی ہو تو بہزاد ہو دنگ، خون برستا نظر آئے جو دکھا دوں صف جنگ، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی، روز مرہ شرفا کا ہو سلاست ہو وہی، لب و لہجہ وہی سارا ہو متانت ہو وہی، سامعین جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہووے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہووے۔ دور جدید میں جوش، آل رضا، جمیل مظہری، نجم آفندی اور ڈاکٹر وحید اختر نے مرثیے کا مقام بلند کیا اور مرثیے کو صرف رونے رلانے کی صنف سے آگے بڑھا کر فکر و آگہی کے زاویے عطا کیے۔ اس دور میں رسائیت پر اتنا زور نہیں ہے جتنا زور پیغام حسین کی عظمت کی وضاحت پر ہے۔ اب مرثیہ رونے رلانے کی چیز نہیں رہا، بلکہ قلب و نظر اور فکر و عمل کو حوصلہ و عزم بخشنے اور جہاد زندگانی میں کربلا کی عطا کردہ شمشیر سے کام لینے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر ہم جوش کے مرثیے حسین اور انقلاب کا یہ بند پیش کر سکتے ہیں: یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے ضو، یہ جو مچل رہی ہے صبا پھٹ رہی ہے پو، یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لو، در پردہ یہ حسین کے انفاس کی ہے رو، حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو، یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستو۔ مرثیے میں چونکہ واقعات کربلا کی تفصیل بیان ہوتی ہے، مثلاً جانثاران امام حسین اور خانوادہ حسین کی سیرت و شخصیت، کردار، جذبات، احساسات، اعزا سے رخصت، میدان کارزار میں آمد، آلات حرب، جنگ کا منظر، گھوڑوں کی تیزی، نیزوں اور تلواروں کی چمک دمک، فرات کے کنارے پر یزیدیوں کے پہرے، پیاسوں کی شہادت اور ان کے زخمی لاشوں پر بین و بکا وغیرہ۔ ان واقعات و بیانات میں ایک منطقی ربط و تسلسل قائم رکھنے کے لیے مرثیے کے 8 اجزائے ترکیبی وضع کیے گئے، جو یہ ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجس، رزم، شہادت، بین۔ مرثیے میں چہرہ قصیدے کی تشبیب کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے لیے موضوع کی قید نہیں ہوتی۔ شاعر حمد، نعت، منقبت حضرت علی و امام حسین کے علاوہ مکے سے سفر کے پرخطر حالات، گرمی کا موسم، صبح کا منظر بیان کرتا ہے، یا پھر اپنی شاعرانہ عظمت، قادر الکلامی اور ثنا خوان حسین ہونے پر فخر کا اظہار کرتا ہے۔ انیس کے ایک مرثیے کا چہرہ ملاحظہ کیجیے جس میں انہوں نے اپنی قادر الکلامی اور مداح حسین ہونے پر فخر کا اظہار کیا ہے: نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطقیں بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہیں عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، ایک خطرے کو جو دوں بست تو خلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذروں کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں،
بلبلیں مجھ سے گلستاں کا سبق یاد کریں۔ میر خلیق کے ایک مرثیے کا چہرہ ملاحظہ ہو۔ عزیز و ہوتی ہے ہر ایک کو الفت اولاد، نہیں کسی کو گوارا اذیت اولاد، پدر کا ماں کا ہے آرام راحت اولاد، جگر میں ہوتی ہے ناسور فرقت اولاد، خوشی ہے بیٹوں کی جب تک پدر سلامت ہے، پدر کا چھوٹنا بیٹوں سے ایک قیامت ہے۔ سراپا ایک طرح سے انصار حسینی کا تعارف ہوتا ہے۔ اس میں کرداروں کے جسم، خد و خامت، رفتار و گفتار اور اخلاق و کردار کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے۔ مرثیہ نگاروں نے مرثیوں میں مختلف کرداروں کی عمر اور سن و سال کا لحاظ رکھتے ہوئے سراپا نگاری کی ہے۔ سراپا بیان کرتے وقت تشبیہات و استعارات سے مدد لی جاتی ہے اور ثنائے بدائع کے خزانے لٹا دیے جاتے ہیں۔ میر خلیق کے ایک مرثیے سے سراپے کا یہ بند دیکھیے جس میں امام حسین کے بھتیجے حضرت قاسم کا سراپا بیان ہوا ہے۔ تھی قاسم نوشاہ کی عجب شان شہانی، کچھ بچپنا کچھ آمدے ایام جوانی، صحرا بندھا دستار پہ شادی کی نشانی، وہ رات کا جاگا ہوا وہ تشنہ دہانی، تلوار رکھے کاندھے پہ وہ فوج کو تکنا، وہ پہنچے پہ کنگنے کا ستارہ سا چمکنا۔ مرزا دبیر نے اپنے ایک مرثیے میں حضرت عباس کا سراپا اس طرح پیش کیا ہے۔ آئینہ کہا رخ کو تو کچھ بھی نہ سنا کی، سنت وہ سکندر کی یہ سنت ہے خدا کی، وہاں خاک پہ سیخل یہاں قدرت نے جلا کی، تالے نے کس آئینے کو خوبی یہ عطا کی، ہر آئینے میں چہرہ انسان نظر آیا، اس رخ میں جمال شہ مرداں نظر آیا۔ کربلا کے کردار جنگ پر جانے کے لیے اپنے متعلقین سے رخصت طلب کرتے ہیں اور اہل بیت انہیں بچشم گریاں مگر قوت ایمانی کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ یہ اب زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس موقع پر وداع کرنے والے عزیزوں اور پیاروں کے جذبات محبت اور قوت ایمانی کے جو مرخے مرثیوں میں کھینچے گئے ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہیں۔ یہاں مرثیے کے چند بند پیش کیے جاتے ہیں جس میں حضرت امام حسین اپنی بہن اور بیٹی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ روتے ہوئے حرم میں گئے قبلہ انام، تر تھی لہو سے لختے جگر کے قبا تمام، رخ زرد دل میں درد بدن سرد تشنا کام، طاقت نہ قلب میں نہ بدن میں لہو کا نام، یہ درد تھا بکا میں کہ دل ٹکڑے ہوتے تھے، یہ حال تھا کہ رونے پہ دشمن بھی روتے تھے، پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے، تھرا رہے تھے پاؤں شہ تشنا کام کے، سردوش پر تھا زینب عالی مقام کے، فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، ہم ایسے سخت جاں تھے کہ اب تک نہ مر گئے، سر بار دوش ہے ہمیں رخصت کرو بہن، اب عنقریب خیمہ عصمت ہیں تیغ زن، مردے پڑے ہوئے ہیں عزیزوں کے بے کفن، پامال ہونا لاشے فرزند صف شکن، محجوب ہم ہیں قاسم بے پر کی روح سے، شرمندگی نہ ہو علی اکبر کی روح سے، دیکھا یہ کہہ کے بالی سکینہ کو یاس سے، لپٹی وہ دوڑ کر شہے گردوں اساس سے، طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاس سے، بولی وہ تشنا کام شہ حق شناس سے، کیا اس بلا کے بن سے تہیا سفر کا ہے، صدقے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے، فرمایا شہ نے ہاں سفر ناگزیر ہے،
آؤ گلے لگو کہ یہ صحبت اخیر ہے، اب آرزوئے قرب خدائے قدیر ہے، تنہا ہے ہم سپاہ مخالف کثیر ہے، طے ہو یہ مرحلہ جو اعانت خدا کرے، جس کا نہ کوئی دوست ہو بی بی وہ کیا کرے، جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گر، پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر، سو رہی ہو ماں کی چھاتی پہ غربت سے رکھ کے سر، راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے۔ مرثیے کا چوتھا جزو آمد ہے۔ اس میں مرثیہ گو میدان جنگ میں کردار کی آمد کو پیش کرتا ہے۔ آمد کا یہ منظر زیادہ طویل نہیں ہوتا، یہ بند رخصت اور رجس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ حسینی لشکر میں حضرت عباس کی شجاعت مشہور ہے۔ میر انیس اپنے ایک مرثیے میں میدانی جنگ میں حضرت عباس کی آمد کو اس طرح پیش کرتے ہیں: آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، دیوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی، جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں راہ پھیر کی، غش آ گیا ہے شہ کو یہ ہے وجہ دیر کی، خوشبو ہے دشت باد بہاری قریب ہے، ہوشیار غافلو کہ سواری قریب ہے، آتا ہے وہ جری جو ہزاروں میں فرد ہے، شیروں کا شیر عظیم دشت نبرد ہے، دہشت سے آفتاب کا چہرہ بھی زرد ہے، بڑھ کر پرے سے جو اسے روکے وہ مرد ہے، سربر کوئی ہوا نہیں اس خاندان سے، گھر میں انہی کے اتری ہے تیغ آسمان سے۔ مرثیے کا پانچواں جزو رجس ہے۔ عربوں میں رواج تھا کہ جب دو حریف میدانی جنگ میں آمنے سامنے ہوتے تو اپنا اپنا تعارف کرواتے، اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر کے اپنی خاندانی بہادری سے واقف کرواتے اور اپنی بہادری کا سکہ آدھا کے دل پر بٹھاتے تھے۔ اسی کو اصطلاح میں رجس کہتے ہیں۔ رجس کے یہ بند ملاحظہ کیجیے جس میں امام حسین نے اپنی فضیلت اور شرف کا اظہار کیا ہے: میں ہوں سردار شباب چمن خلد بری، میں ہوں انگشتر پیغمبر خاتم کا نگیں، میں ہوں خالق کی قسم دوش محمد کا مکیں، مجھ سے روشن ہے فلک مجھ سے منور ہے زمیں، ابھی نظروں سے نہا نور جو میرا ہو جائے، محفل عالم امکاں میں اندھیرا ہو جائے، بخشا ہے مجھ کو حق نے شہ لا فتح کا زور، اس دست مرتعش میں ہے دست خدا کا زور، ہے انگلیوں کے بند میں خیبر کشا کا زور، پانی ہے میرے زور کے آگے ہوا کا زور، الٹوں فلک کو یوں جو ہو قصد انقلاب کا، جس طرح ٹوٹ جاتا ہے ساغر حباب کا، آگے بڑھوں جو تیر کو چلے میں جوڑ کے، بھاگیں خطا شیار کمانوں کو چھوڑ کے، بیکار کر دوں شیر کا پنجہ مروڑ کے، پٹکوں زمین پر در خیبر کو توڑ کے، الٹوں طبق زمین کے یوں جھک کے زین سے، جس طرح جھاڑ دیتے ہیں گرد آستین سے۔ رزم مرثیے کا چھٹا اور اہم حصہ ہے جس میں شاعر میدان جنگ کی تیاری، فوجوں کے ساز و سامان، گھوڑوں کی برق رفتاری، تلواروں کی چمک، نیزوں کی کڑک، سپاہیوں کی بے جگری سے لڑائی، جان توڑ مقابلہ وغیرہ کیفیتوں کو بڑی خوبی سے بیان کرتا ہے، جس سے اس کی بلندی خیال اور قوت اظہار کا پتہ چلتا ہے۔ میر ضمیر اپنے ایک مرثیے میں امام حسین کے بھانجے اور بی بی زینب کے فرزندوں اون و محمد کی جنگ کو اس طرح پیش کرتے ہیں:
ان کی تلوار جو میدان میں چمک جاتی تھی، آنکھ خورشید کی دہشت سے جھپک جاتی تھی، وہاں زمیں پاؤں کے نیچے سے سرک جاتی تھی اور اجل ساتھ نہ دے سکتی تھی، تھک جاتی تھی۔ شکل مردے کی سی اس فوج میں تھی جس کی مرگ کہتی تھی کہ جاں قبض کروں کس کس کی۔ میر انیس کے مرثیے کے یہ بند دیکھیے جس سے جنگ کی تصویر ہو بہو سامنے آ جاتی ہے۔ ابر ڈھالوں کا اٹھا، تیغے دو پیکر چمکی، برق چھپتی ہے یہ چمکی تو برابر چمکی، صبح پستی کبھی کوندی کبھی سر پر چمکی، کبھی انبوہ کے اندر کبھی باہر چمکی، جس طرف آئی وہ ناگن اسے ڈستے دیکھا، مہ سروں کا صف دشمن میں برستے دیکھا، کٹ گئی تیغ تلے جب صف دشمن آئی، ایک بیک فصلے فراخے سر و گردن آئی، بگڑی اس طرح لڑائی کے نہ کچھ بن آئی، تیغ کیا آئی کہ اڑتی ہوئی ناگن آئی، غل تھا بھاگو کہ یہ ہنگام ٹھہرنے کا نہیں، زہر اس کا جو چڑھے گا تو اترنے کا نہیں، تیسرے فاقے میں یہ جنگ یہ حملے یہ جدال، پیاس وہ پیاس کے نیلم تھے سراسر لب لال، دھوپ وہ دھوپ کے سوکھے ہوئے تھے تازہ نہال، لو وہ لو جس کی حرارت سے پگھلتے تھے جبال، سنگ ریزوں میں تب و تاب تھی انگاروں کی، سر پہ یا دھوپ تھی یا چھاؤں تھی تلواروں کی۔ مرثیوں میں شہادت کا حصہ بھی بڑا جاندار ہوتا ہے کیونکہ اسی بیان پر بین کی شدت کا انحصار ہوتا ہے۔ اس حصے میں فوج حسینی کے شہیدوں کی میدان جنگ میں جرأت، بہادری اور فن سپاہ گری کے کمالات بیان کرتے ہوئے زخمی ہو کر شہادت پانے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ مرثیے کا بڑا ہی دلسوز حصہ ہوتا ہے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت پر امام حسین کا حال زار اور کیفیت انیس اس طرح بیان کرتے ہیں۔ حضرت یہ کہتے تھے کہ چلا خلق سے پسر، اتنی زباں ہلی کہ خدا حافظ اے پدر، ہچکی جو آئی تھام لیا ہاتھ سے جگر، انگڑائی لے کے رکھ دیا شہ کے قدم پہ سر، آباد گھر لٹا شہ والا کے سامنے، بیٹے کا دم نکل گیا بابا کے سامنے۔ مرثیے کا آخری جزو بین ہوتا ہے جس میں شہادت کے بعد لاش کو خیمے میں لانے اور اہل بیت کے رنج و الم بین و بکا کے جذبات کی عکاسی کی جاتی ہے۔ یہی دراصل مرثیے کا مقصد و منشا ہوتا ہے۔ بین کے یہ بند پیش کیے جاتے ہیں جس میں امام حسین کی بہن بی بی زینب اپنے بھائی امام حسین کی شہادت کے بعد فریاد کر رہی ہیں۔ نیزے کے نیچے جا کے پکاری وہ سوگوار، سید تیری لہو بھری صورت کے میں نثار، ہے گلے پہ چل گئی بھیا چھری کی دھار، بھولے بہن کو اے اسد حق کے یادگار، صدقے گئی لٹا گئے گھر وعدہ گاہ میں، جنبش لبوں کو ہے ابھی ذکر الہ میں، بھیا میں اب کہاں سے تمہیں لاؤں کیا کروں، کیا کہہ کے اپنے دل کو میں سمجھاؤں کیا کروں، کس کی دہائی دوں کسے چلاؤں کیا کروں، بستی پرائی ہے میں کدھر جاؤں کیا کروں، دنیا تمام اجڑ گئی ویرانہ ہو گیا، بیٹھوں کہاں کے گھر تو عزا خانہ ہو گیا، گہ دل خراش بین تھے گہ یاس کا بیاں، گہ واہ حسین کہتی تھی رو رو کے خستہ جاں، لے کر بلائیں شاہ کی کرتی تھی یہ فغاں، بھیا مٹا گئے میرے ماں باپ کا نشاں، زہرا کی جان روح علی آہ کیا کیا، امت نے کس گناہ پہ تیرا سر جدا کیا۔ مرثیے کی مقبولیت کے اسباب میں سب سے زیادہ اہمیت مذہبی جذبات کو حاصل رہی ہے۔
اسی جذبے کی تسکین کے لیے اعلیٰ و عرفہ مرثیے لکھے گئے۔ ان مرثیوں میں مذہب کا سہارا لے کر تہذیبی، جمالیاتی، اخلاقی اور ادبی قدروں کو بھی مرثیے میں شامل کر لیا گیا۔ مرثیوں میں رشتوں کی پاسداری کو پیش کرتے ہوئے تہذیب کے متنوع عوامل شعوری اور غیر شعوری طور پر شامل ہو گئے ہیں۔ مرثیوں کی مقبولیت کا اہم راز یہ بھی ہے کہ اس میں نفسیات انسانی کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ کائنات کا مطالعہ مرثیے کو وسعت عطا کرتا ہے۔ سیرت و پیکر تراشی سے مرثیوں میں جان پڑ گئی ہے۔ یوں تو مرثیے شہدائے کربلا اور واقع کربلا کے حالات بیان کرنے لکھے جاتے ہیں، مگر اس میں دیگر اصناف کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اس میں قصیدے کی شان و شکوہ، جلالت و بلاغت ہوتی ہے اور مثنوی کی سادگی و سلاست اور قصہ پن، منظر نگاری، جذبات نگاری، واقعہ نگاری، کردار نگاری، سراپا نگاری، مکالمہ نگاری اور محاکات کے جاندار، وسیع و ہماگیر مرقع بھی ملتے ہیں۔ گویا وحدت میں کثرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہم نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت اور بین سے آپ کو واقف کروایا اور مختلف مرثیوں کے بند سے مثالیں بھی پیش کیں۔ اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ موازنہ انیس و دبیر، علامہ شبلی نعمانی۔ اردو مرثیے کا ارتقاء، مسیح الزماں۔ روح انیس، مسعود حسین رضوی ادیب۔ انیس شخصیت اور فن، ڈاکٹر فضل امام۔ اردو مرثیہ اور مرزا دبیر، ڈاکٹر کاظم علی خان۔ اردو مرثیہ، پروفیسر شاعر بردلوی۔ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 500032۔ آپ کی قیمتی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ آداب۔